اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیت کی بنیاد پر اردو نظم کی اقسام اس ویڈیو میں ہم آپ کی پیش خدمت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ نظم کی اقسام میں پابند نظم ہے، دوسرے نمبر پہ طویل نظم ہے، مارا نظم ہے، آزاد نظم ہے اور نثری نظم ہے۔ یہ حیت کے اعتبار سے نظم کی 5 اقسام جو ہیں وہ شمار کی جاتی ہیں۔ اب ہم ان کی تفصیل دیکھیں گے کہ پابند نظم کون سی نظم کہلاتی ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں اور کون کون سے شعراء نے اس کے اوپر نظمیں لکھی ہیں۔ پابند نظم غزل کی طرح بحر و قافیہ کی پابند ہوتی ہے۔ ابتدائی دور میں زیادہ تر پابند نظمیں ہی لکھی جاتی تھیں۔ چک بست، اقبال نظیر اور جوش نے ہیں پابند نظمیں کہی ہیں۔ اب ہم ان نظموں کو دیکھتے ہیں جو پابند نظموں کی مثالیں ہیں۔ اس میں پرندہ اور جگنو، مکڑا اور مکھی، ماں کا خواب، لا الہ الا اللہ۔ الطاف حسین حالی نے جو لکھی ہیں وہ مٹی کا دیا، مناجات بیوہ۔ نذیر اکبر آلہ آبادی نے جو لکھی ہیں آدمی نامہ اور روٹیاں۔ یہ پابند نظم کی مثالیں تھیں اور اس کی تعریف تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ طویل نظم کون سی نظم کہلاتی ہے۔ قصیدہ، مرثیہ یا مثنوی طویل نظم کی مثالیں ہیں۔ مثنوی قصیدے اور مرثیہ کی نسبت طویل ہوتی ہے اور بیک وقت ایک ہی مثنوی میں کئی ساری کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، مگر چونکہ مرکزی کہانی ایک ہوتی ہے اس لیے مثنوی مختصر کہانیوں کا مجموعہ نہ ہو کر ایک طویل نظم ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ طویل نظم صرف مثنوی، مرثیہ یا قصیدہ ہی ہے۔ اردو نظم میں فکری نظموں نے بھی جگہ بنائی ہے۔ علامہ اقبال، حالی جوش، علی سردار جعفری، ساحر لدھیانوی نے بھی بہت معیاری طویل نظمیں لکھی ہیں۔ اقبال کی شکوہ جواب شکوہ ابلیس کی مجلس شورا کافی مشہور ہوئی ہیں۔ شکوہ جواب شکوہ ابلیس کی مجلس شورا، ساقی نامہ، حالی کی برکھا رت، حب وطن، نشاط امید، علی سردار جعفری، نئی دنیا کو سلام، میرے خواب، بمبئی، ساحر لدھیانوی، شریف انسانوں، پرچھائیاں۔ دیگر طویل نظم کے شاعروں میں حرمت الاکرام، نون میم راشد، اختر الایمان، وزیر آغا، جعفر طاہر، رفیق خاور، عبدالعزیز خالد، عمیق حنفی، قاضی سلیم قابل ذکر ہیں۔ یہ تھا طویل نظم کے متعلق۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مارا نظم کیا ہوتی ہے اور کون کون سے شعراء نے اس کے اوپر نظمیں لکھی ہیں اور اس کی تفصیل کیا ہے۔ مارا نظم کسی مخصوص بحر میں کہی جاتی ہے، مگر اس میں قافیہ نہیں ہوتا ہے اور اس کو انگریزی میں بلینک ورس کہتے ہیں۔ اس نظم کا ایک عنوان بھی ہوتا ہے۔ اردو میں نظم مارا کی روایت انگریزی شاعری سے منتقل ہوئی، یعنی کہ اردو میں یہ انگریزی شاعری کی طرف سے منتقل ہوئی ہے۔ شروع میں اسے غیر وقفی نظم کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں عبدالحلیم شرر نے مولوی عبدالحق کے مشورے سے نظم مارا کی اصطلاح استعمال کی، جو اب مقبول ہے۔ مارا نظم کے اہم شعراء میں تصدق حسین، میرجی، نون میم راشد، فیض احمد فیض، اختر الایمان،
یوسف ظفر، مجید امجد، ضیاء جالندری قابل ذکر ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آزاد نظم کی طرف۔ ایک دفعہ پھر آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس تعلیمی چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب فرما لیں، کیونکہ آپ کو اس طرح کی تعلیمی پوسٹ اس چینل کے اوپر میسر ہوں گی۔ آزاد نظم کو انگریزی میں فری ورس کہتے ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ فرانس غیر مساوی مصروں پر لکھی گئی ایک نظم تھی۔ اس کو قافیہ ردیف سے آزاد رکھا جاتا ہے۔ میرا جی، نون میم راشد، فیض احمد فیض، سردار جعفری اور اختر الایمان آزاد نظم کے قابل ذکر شاعر ہیں۔ اس کے بعد ہماری پانچویں اور حیت کے اعتبار سے آخری جو نظم ہے وہ ہے نثری نظم۔ یہ صنف مکمل آزاد صنف ہے اور اس میں وزن، ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی ہے، لیکن شعریت کا عنصر ضرور جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اس لیے اسے نظم کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ ہر نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جسے چھوٹی بڑی لائنوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ نظم آج کل بہت مقبول ہو رہی ہے، اور اس کے جو قابل ذکر شعراء ہیں ان میں سجاد ظہر، زبیر رضوی، قمار پاشی، عتیق اللہ صادق اس صنف کے چند اہم شعراء ہیں۔ اور باقی اس کی آپ دیگر مثالیں جو ہیں، دیگر اس کی جو اقسام ہیں اردو نظم کی، اشعار کے تعداد کے لحاظ سے اور اشعار کی ترتیب کے اعتبار سے بھی نظم کی مختلف اقسام ہیں، وہ ان کے نام آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ آپ ان کے نام دیکھ لیں جی، یہ تعداد اور ترتیب کے حساب سے ہیں۔ باقی اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز جو اردو سے شغف رکھنے والے لوگ ہیں اور جو اردو کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا کوئی بھی کسی بھی کلاس کا طالب علم ہے، آپ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی اس چینل کو سبسکرائب فرما سکتے ہیں، آپ ایز اے والدین بھی اس کو سبسکرائب فرما سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے بچوں کے لیے بہترین معلوماتی ویڈیوز اس چینل کے اوپر موجود ہیں۔ اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی میں، کسی بھی کالج میں پرائیویٹ ریگولر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے متعلق بھی ہمارے چینل کے اوپر معلوماتی ویڈیوز موجود ہیں۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں۔ ایجوکیشنل انسائیکلوپیڈیا آپ کے لیے تعلیمی میٹیریلز، تعلیمی ہیلپ لائن، تعلیمی گائیڈ لائنز آپ کو مہیا کرتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔